اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی ایک انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. قرآن کی آیت ہے یہ. دل یا رحمان کا ہے یا شیطان کا ہے، یا مروان اور سفیان کا ہے یا کل ایمان کا ہے. یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے دین میں دشمنان خدا پر لعنت بھی ہے اور اولیاء خدا پر درود بھی ہے. ان دونوں کے بغیر دین پورا نہیں ہے. یہ بات ذہن میں. اس لیے کہ خود آئے درود اس کے فوراً ساتھ آئے لعنت. آئے درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے صلوات بھیجیے گا محمد علی محمد علیہ السلام پر. صلی علی محمد و علی محمد. فوراً فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. وہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے سوفسٹیکیٹڈ بن گئے آج کل، کہتے ہیں کہ لعنت کرنا بہت بری بات ہے اور ہم اتنے برے نہیں ہیں. وہ اللہ سے بھی زیادہ متقی بننا چاہ رہے ہیں. قرآن میں اللہ تو 40 مقام پر لعنت بھیج رہا ہے. جا کے چیک کر لیجئے گا. 41 مقام آتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے بعض لوگوں پر. لعنت ایک سنت الہی ہے. گالی نہیں ہے کوئی لعنت، ایک سنت الہی ہے. اور یقین فرمائیے گا ہمارے بعض احباب و تبرہ کو بطور مذاق لیتے ہوئے تبرہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی مذاق ہو رہا ہے. مذاق نہیں ہو رہا، یہ ایک سیریس عبادت ہو رہی ہے. جیسے درود بھیجنا عبادت ہے، اعدائے خدا پر لعنت کرنا عبادت ہے. صادق علیہ محمد سے کسی نے کہا کہ مولا ایک شخص ہے جو آپ کی محبت تو رکھتا ہے لیکن آپ کے اعداء کے ساتھ براءت میں تھوڑا ضعیف ہے. یہ نہیں کہا کہ نہیں کرتا، کہا ضعیف ہے. امام نے کہا پھر جھوٹ بولتا ہے کہ ہم سے محبت کرتا ہے. سمجھ رہا ہے کہ ہم سے محبت کر رہا ہے، نہیں کر. اہل بیت علیہ السلام سے محبت پوری نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اہل بیت علیہ السلام سے محبت پوری ہی نہیں ہے. اعمال قبول نہیں ہے ولایت کے بغیر. ولا تقبل الولایہ الا بالبراءۃ حدیث ہے. اور ولایت قبول نہیں ہے برات کے بغیر. جس کے پاس برات نہیں اس کے پاس ولایت نہیں ہے. ہمارے تو مذہب کا آغاز ہی برات سے. لا الہ الا اللہ. لا انکار کرو، ریجیکٹ کرو. لا الہ الا اللہ تو انکار ہے پہلے، پھر اقرار ہے. چاہے توحید کے مرحلے میں ہو، چاہے جھوٹے نبیوں کے مرحلے میں ہو. ہمارا تو مذہب ہی یہی ہے کہ جو نہ ہو اور بن بیٹھا ہو اسی پہ لعنت ہے. اس سے زیادہ سادہ میں کر نہیں سکتا تھا. یہاں پر جو خدا نہ ہو اور بن بیٹھا ہو فرعون اس پہ لعنت ہے. جو نبی نہ ہو اور بن بیٹھا ہو تو مسلمان کذاب پہ لعنت ہے. او ہو آگے کا خود ہی سمجھ لینا اب اپنے اپنے ساتھ. بات ہو رہی ہے. تو اس لیے مولا کائنات کی روایت بھی ہے کہ مولا کائنات طواف فرما رہے تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا مقام ابراہیم سے پیچھے. اور پہلے طواف میں جب پہلے شوط میں پہنچے مولا، یعنی پہلا چکر، تو اس وقت مولا نے سلام کیا اسے. اب امام کا سلام، امیر المومنین کا سلام جیسے موصول ہو تو کتنی ہی بڑی سعادت ہے. تو دوسرا چکر ہوا تو وہ امید رکھ رہا تھا کہ مولا گزریں گے تو پھر سے مجھے سلام مولا کا نصیب ہو. اور اس کے بعد اسے مولا نے سلام نہیں کیا. تو جب طواف پورا ہو گیا تو وہ گیا مولا کے پاس، جا کے کہا کہ مولا مجھے آپ سے پہلی مرتبہ جو سلام موصول ہے اس کی لذت اتنی زیادہ تھی کہ میں امید رکھتا تھا کہ مجھے پھر سے ایک مرتبہ آپ کا سلام ملے. تو مولا آپ نے پھر سلام کیوں نہیں کیا؟ تو امام نے کہا کہ اس لیے کہ جب پہلے چکر میں ہم پہنچے تو ہم آل محمد پر درود بھیج رہا تھا، ہم اہل بیت پر، اس لیے میں نے سلام کیا تجھے. اور دوسرے چکر میں تو ہمارے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا اس لیے سلام نہیں کیا. تو نے کہا کہ مولا اس کا مطلب ہے کہ میں درود بھیجتا رہتا تو زیادہ بڑی سعادت تھی. امام نے کہا نہیں، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. بات پہنچ رہی ہے، میں کچھ کہنے لگا ہوں. میں جانتا تھا کہ اگر میں نے سلام کیا تو سلام کا جواب دے گا، اس لیے کہ واجب ہے. میں نے برداشت کر لیا کہ ہم پر درود میں سلام کے برابر وقفہ آ جائے، لیکن ہمارے دشمنوں پر لعنت میں وقفہ آ جائے.